آپ مجھے بتائیں عبد القادر جیلانی یا امام حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے، اگر انہوں نے کیا تو اللہ انہیں معاف کرے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پچھلوں کے اوپر غضب نازل فرمائے جنہوں نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھائی، ہم تو پھر عرض ہی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، یہ اس کی ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی، ایک رات میں پورا قرآن، جس میں اس نے بہت زیادہ گستاخیاں کی ہیں اور اس نے اہل سنت کو غدار، علماء اور محدثین کو غدار اور واجب القتل کہا ہے، الامان والحفیظ۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ پوری اس کی جتنے بھی اس نے باتیں کی ہیں زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ آپ کو دکھائیں اور آپ سے بات کریں کہ دیکھیں اپنے آپ کو بہت بڑا علمی کتابی کہتا ہے، وہ کتنا خود جاہل ہے۔ اب اس کا پہلا پوائنٹ آپ نے سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ منسوب کرتے ہیں کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو اگر یہ صحیح بات ہے تو اللہ ان کے معاف کرے، اور اگر غلط ہے تو پچھلوں پر اللہ غضب نازل فرمائے، اور غضب نازل فرمائے کہ یہ انہوں نے ان پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو یہ غضب تو پھر نعوذ باللہ پھر صحابہ پر جائے گا، تابعین پر جائے گا، محدثین پر جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ساری رات عبادت کی ہے، حضرت عثمان غنی ہے اور بہت سارے صحابہ ہیں، وہ ہم آپ کو آگے اس کی ریسرچ پیپر سے دکھائیں گے، ہم نے اس پر پوری تحقیق کی ہے۔ اور کئی محدثین ہیں، بخاری مسلم کے محدثین ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ واجب القتل ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ساری رات عبادت کرنا اور نماز پڑھنا یہ واجب القتل ہے یا غدار ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو جناب علی آپ کے سامنے جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں بخاری، اس میں بہت سارے ایسے محدثین ہیں جو ساری رات عبادت کرتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے وہ غدار ہیں، واجب القتل ہیں، اور جو یہ کتابوں میں لکھتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک ان پر اللہ کی غضب ہے۔ یہ اتنا بڑا جاہل ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے اگیٹور، اس نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے اس میں فضائل اعمال کا اس نے حوالہ دیا ہے کہ فضائل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگیٹور، آگے کتابیں بھی پڑھ، عربی کتابیں پڑھ، تاریخی کتابیں پڑھ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ تو ان کو 100 سال ہوا ہے، جو 700 سال پہلے کی کتابیں ہیں، ابن حجر اسقلانی کی ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور کثیر تعداد میں محدثین نے جو لکھا ہے، امام بخاری کے زمانے میں، یعنی 1000 سال پہلے جو امام بخاری کے استادوں کے استاد، ان کی آپ نے ہسٹری پڑھی ہے، تو کیا ان پر اللہ کا غضب ہوگا؟ وہ غدار ہوں گے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہوں گے، واجب القتل ہوں گے؟ یعنی کس طرح کی یہ زبان استعمال کرتا ہے، اپنی جہالت پر کتنا اتراتا ہے۔ اس طرح کا جاہل آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر سنیں، پھر میں آپ کو آگے اس کی وضاحت بتاتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں عبد القادر جیلانی یا امام حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے، اگر انہوں نے کیا تو اللہ انہیں معاف کرے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پچھلوں کے اوپر غضب نازل فرمائے جنہوں نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھائی، ہم تو پھر عرض ہی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور پیغمبر کو یا کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے۔ جناب علی، یار ہم کیا مطلب اس کی جہالت پر آپ ہنسیں گے۔ آپ نے بخاری کے راویوں کو کے حالات نہیں پڑھے، پھر ان کا دین اول ہے۔ جو آپ سامنے کتاب رکھے ہوئے ہیں بخاری، اس کی اتھینٹسٹی کیسے ہوگی؟ اس بخاری کی روایات کو پختہ کیسے کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے کہ جب اس کا راوی
पुख्ता होगा, आदिल होगा, सिका होगा, वो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं और बाबों का, फिर उनका दीन और है तो फिर बुखारी का दीन कैसा होगा? ये तो बुखारी भी आपके हाथ से निकल जाएगी। अल्लाह को ये किसी और दीन के मानने वाले हैं, माने हुए हैं, लेकिन नाम इसका लेके अपना सौदा बेच रहे हैं। मक्के मदीने की आवाज लगा के बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ और देवबंद शरीफ और बरेली शरीफ में फेंक रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं मक्के मदीने की। अगर ये मक्के मदीने की आवाज लगाना छोड़ दे तो हमें इनसे कोई गिला भी ना हो, लेकिन हम अपने नबी के साथ इन्हें गद्दारी करने नहीं देंगे कि नाम लें हमारे नबी का। भाई यहूदी हो जाओ, ईसाई हो जाओ, हिंदू हो जाओ, जो मर्जी करो, हम कभी तुम्हें क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे। वो हमें कुरान ने मना किया है कि किसी के झूठे खुदाओं को बुरा नहीं कहना। अच्छा, बाल लोग इसकी बली ले रहे हैं कि इंजीनियर साहब कुरान में तो हुक्म है किसी के झूठे खुदाओं को बुरा मत कहो, वो तुम्हारे सच्चे को गाली देंगे। तो इंजीनियर साहब बुजुर्गों को बुरा क्यों कहते हैं? इसलिए कि बुजुर्ग किसी के झूठे खुदा की बात नहीं है, वो हमारे दीन के ऊपर डाका मार रहे हैं। अगर ये बुजुर्ग कहे ना हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो हम इन्हें कभी भी बुरा नहीं कहेंगे, हम इल्मी तरीके से इनका रद्द करेंगे। लेकिन अगर ये कहेंगे कि हम मुसलमान हैं और हम नबी इस्लाम का दीन आप तक पहुंचा रहे हैं, हम कुरान की तालीमात पहुंचा रहे हैं और अंदर उन्होंने अपने बाबों की स्टोरियां रखी हुई हैं, तो सरकार ये तो वाजिबुल कत्ल है, गद्दार है अगर खिलाफत इस्लामिया कायम हो तो। लेकिन हम तो सिर्फ इल्मी रद्द करते हैं, कानून हाथ में नहीं लेते। आप कह रहे हैं गाली देने की बात, ये तो बहुत आगे तक बात है, ये गद्दार है। कितना बड़ा जाहिल है जी, ये गद्दार हैं। कौन गद्दार है? वो गद्दार हैं जो ये कहते हैं कि इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है बुजुर्गों ने, वो गद्दार हैं और ये डाका डाल रहे हैं दीन पर और वाजिबुल कत्ल है। अल अमान वल हफीद, अल अमान वल हफीद। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो सहाबा कराम आलिम दुआ जो सारी रात इबादत करते थे, तो उन सहाबा को भी ये इस तरह की जुबान इस्तेमाल करेगा? यानी एक जहालत की भी कोई हद होती है कि आप उन बुजुर्गों को गद्दार कह रहे हैं, वाजिबुल कत्ल कह रहे हैं। जनाब इमाम ज़ाबी ने लिखा है, इमाम बुखारी की जो किताब है सही बुखारी, उसके रावी हैं सुलेमान, वो सारी रात इबादत करते थे। यजीद बिन हारून बुखारी के रावी हैं, वो सारी रात इबादत करते थे। तो आप इनको गद्दार कह रहे हैं और दीन का दुश्मन कह रहे हैं, वाजिबुल कत्ल कह रहे हैं। यानी ये कहाँ का ये दीन है, कहाँ का ये इंसाफ है और कहाँ का ये तबलीग है कि ये वाजिबुल कत्ल है। हमने तो कभी मिर्जा को नहीं कहा वाजिबुल कत्ल। हमसे पूछते हैं, अब इसने भी झूठ बोला था मेरे ऊपर कि जनाब अली ये कत्ल, मेरे पर जो कत्ल का हमला हुआ है, मौलाना साहब बरेलवी हैं, उन्होंने कहा जी कत्ल करते। झूठ बोलता है, हमने तो कभी नहीं कहा कत्ल। हमसे पूछते हैं लोग, हम कहते नहीं हम कत्ल नहीं करेंगे, हम इल्मी जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये तो वाज़ेह कह रहा है कि जनाब ये क्या है, गद्दार है और वाजिबुल कत्ल है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कितना बड़ा ये जुल्म कर रहा है अपने साथ और अपने मानने वालों के साथ। अल अमान वल हफीद, अल अमान वल हफीद। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि इशा के वजू से जमात, ये देखिए, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, आप खुद देखेंगे कि ये मुहद्दिसीन और ताबईन, ये इनका अमल क्या है। अच्छा, इसने पहली एक वीडियो बनाई थी नौज बिल्ला, उसमें कहा था कि ये देखें मिर्जा जलवी अपनी वीडियो इशा के वजू से फजर की नमाज में सहाबा, ताबईन, मुहद्दिसीन की तौहीन की थी और उसमें इसने कहा था कि ये करतब दिखाते हैं, जो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, करतब दिखाते हैं। मजाक उड़ाया था इसने अपने मानने वालों के सामने, क्योंकि ये बदतमीज और बद अखलाक लोग इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, पहले तो ये खुलासा है इस मेरे रिसर्च पेपर का, ये मेरा रिसर्च पेपर है इशा के वजू से फजर की नमाज। पहला हवाला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, पूरी रात नमाज में गुजारते, हर रकात में पूरा कुरान मुकम्मल करते, पूरी रात ज़ाहिर इशा के वजू से फजर तक ये इबादत करते रहते। अस-सुनन कुबरा बहकी में ये मकतबा शामला का जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 555 है और हदीस नंबर 4059 सही हदीस है। हजरत तमीम दारी साहबी सारी रात कुरान पाक की तिलावत करते थे। अबू हमजा ताबी रात में कुरान पाक 2 कुरान पाक मुकम्मल करते थे। ये
as-Sunan al-Kubra लिल-बहकी में हदीस नंबर 4061 इसनाद सही सनद के साथ है। ये सुलेमान बिन तरखान अत-तैमी ताबई है, हजरत अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं। वो 40 साल इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, 40 साल। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जो इसने जो बदतमीजी की थी कि जनाब अली कि जो इशा की वजू से फजर की नमाज की बात करते वो गद्दार हैं, वो झूठ बोले, अल्लाह का उन पर गज़ब, वो ये कह रहा है। अब ये कौन है इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले कौन है? ये सलेमान बिन तरखान है। इनके लिए तो वाज़े है कि 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ये बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, हजरत अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं, मौला अली के बड़े मुहिब हैं। इमाम मुहद्दिस यजीद बिन हारून ताबई इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। इसी तरह इमाम औज़ाई इशा सारी रात इबादत करते थे। ये मुहद्दिस हैं अबू अयूब सख्तियानी, ये भी सारी रात इबादत करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, ये भी दिन रात में 1000 रकात पढ़ते थे। इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह 150 रकात पढ़ते थे। ये किताबों में लिखा हुआ है, सीर आलामिन नोबला, पढ़े तो सही आप किताबें। आप ये यानी ये अहले बैत के जो गुलदस्ते हैं, फूल हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये गद्दार हैं, ये नौज़ बिल्लाह, ये दुश्मन है दीन के। इमाम मोहम्मद बाकरी दीन के दुश्मन है, कैसी बातें करता है ये देखे सारे। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो लिखा है, ये सीर आलामिन नोबला में है। ये हवाले देता है जनाब अली, किसके हवाले देता है? फज़ाइल अमाल के। भाई अगेटोर, आगे भी पढ़, फज़ाइल अमाल से आगे जा। ये असल कुबरा बहकी पढ़, सीर आलामिन नुबला पढ़, ये इमाम बुखारी के जो उस्ताद हैं उनके हालात पढ़, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। चले मैं अब आपको मजीद इसी रिसर्च पेपर से दिखाता हूँ, ताकि आप अब तफसील ये देखें। तफसील ये जनाब 7 में हवाले हमने पूरे दिए हैं, ठीक है जी। ये देखें, उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये इबारत भी अरबी में आप देख रहे हैं। पूरी रात बात करते थे, एक रकात में कुरान मुकम्मल करते थे। ये इन किताबों में मौजूद है, बैकी में है, और इसके अलावा हिलियतुल औलिया में है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है। 3 किताबों में ये बात मौजूद है। आगे हज़रत तमीम दारी सहाबी सारी रात कुरान पाक की तिलावत करते थे। इसको मिर्जा खुद मानता है कि सही रिवायत है, तो इस सहाबी के बारे में ये ज़बान इस्तेमाल करोगे? तमीम दारी, हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु 1 रकात में पूरा कुरान मुकम्मल करते थे, और उनमें अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हु भी थे। ये जरा सनद सही के साथ बैकी में, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, और शोबल ईमान में है। 3-4 किताबों में है। अच्छा आइए, अबू हमजा ताबी, अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द खास अबू हमजा ताबी रदी, 1 रात में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया करते थे, सारी रात इबादत करते थे। ठीक है, अब आइए ये देखें, सुलेमान बिन तरखान अत-तैमी ताबई रहमतुल्लाह अलैह, ये बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। और फजर की नमाज यानी इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। ये सीर आलामिन नोबला में लिखा हुआ है, ये नीचे हवाला इसका मुकम्मल है, सीर आलामिन नोबला और हिलियतुल औलिया। इन किताबों में क्या लिखा हुआ है कि इब्ने साद का कहना है कि आप बहुत बड़े मुहद्दिस और इबादत गुजार थे, आप इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, और आपको हजरत अली रदी अल्लाह तआला से बहुत मोहब्बत थी, और आप और आपका बेटा रातों को मसाजिद के चक्कर लगाया करते थे, कभी इस मस्जिद कभी उस मस्जिद में, इसी तरह रात गुजारते और मसाजिद में इबादत करते। आपके बेटे का बयान है कि मेरे वालिद एक दिन छोड़कर रोजा रखते, और उन्होंने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। दोस्तों ये देखें, अरबी में वो युसल्ली सलातुल फज्र बिवुदुई इशाल आखिरती, 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, मैंने आपको दिखाया, ये इबारत भी दिखाई, कौन है जी? ये बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। आगे देखिए बुखारी मुस्लिम के एक और रावी। अच्छा, इसके बारे में क्या है, ये मिर्जा के बाबा जी हैं, उन्होंने भी इस बारे में लिखा। अच्छा,
یہ رقبہ بن مسئلہ کہتا ہے کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلیمان التیمی کو ضرور بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا، کیونکہ سلیمان التیمی نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں انعام دوں گا، یہ کہتا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب ہوگا، یہ غدار ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ واجب القتل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا ہے بریلویوں نے دیوبندیوں نے یہ کتابوں میں لکھا ہے، کہانی گھڑی ہے، بھائی پڑھ تو صحیح، یہ کس کس کتاب میں؟ یہ دیکھ سیر عالم النبلاء میں، حلیت الاولیاء میں ہے، کتاب الثقات میں ہے، تہذیب ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، اور آپ کے بابا جی لکھتے ہیں۔ یہ دیں حافظ زبیر رضی اپنی کتاب توضیح الاحکام میں لکھتے ہیں کہ رقبہ بن مسکلہ رحمہ اللہ ثقہ تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا رأیت رب العزت فی المنام، میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا، فقال اللہ فرمایا اکرمن مسوا سلیمان التیمی، میں نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو رب نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں سلیمان التیمی کا بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا۔ وہ کیوں اوپر آ گیا؟ کہ وہ 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب الثقات ابن حبان جلد 4 صفحہ نمبر 301 یہ حوالہ دیا ہے مرزا کے بابے نے، کہ یہ توضیح الاحکام انہوں نے لکھا ہے۔ آگے دوسرے محدث ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کے راوی ہیں، یزید بن ہارون، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ ہیں جناب مرزا کے ساتھ۔ اچھا یہ دیکھیں تاریخ بغداد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، سیر عالم النبلاء میں لکھا ہوا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ بخاری میں 25 روایات امام یزید بن ہارون سے ہیں۔ کتنی روایات ہیں؟ 25 روایات امام یزید بن ہارون سے ہیں۔ وہ راوی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ باندھا انہوں نے، یہ جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کا جو یہ بریلویوں نے دیوبندیوں نے جھوٹ باندھا ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، اگے ٹور کتابیں پڑھ، کیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی ہسٹریاں پڑھ، بخاری مسلم کے راوی کی ہسٹری پڑھ۔ اگر یہ غدار ہیں، واجب القتل ہے، تو پھر بخاری مسلم کو ہٹا دے، بخاری مسلم کے استاد ہیں جو عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھے۔ کچھ آگے پڑھ، کچھ تاریخ پڑھ تو یہ پتہ چلے۔ اچھا آگے چلیے دیکھیے، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بخاری مسلم کے راوی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں، ولید بھی کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں دیکھا، اور اس میں محمد بن سما کہتے ہیں میں نے دمرہ بن ربیعہ سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی کے ساتھ 150 ہجری میں حج کیا، ان کو نہ دن میں سوتے دیکھا اور نہ ہی رات کو وہ نماز ہی میں مصروف رہتے تھے۔ کون؟ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح اچھا یہ بخاری کے راوی امام اوزائی، بخاری میں 66 روایات امام اوزائی سے ہیں، بخاری میں 66 روایات امام اوزائی سے ہیں۔ وہ امام رات کو بھی بات کرتے ہیں، دن کو بھی بات کرتے ہیں، ان کی مرضی کری جائے۔ اب یہ کتابوں میں آئے گا، اگر کوئی بتائے گا تو وہ غدار ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو 3 جو بخاری کے 3 اہم راوی ہیں، سلیمان، اس کے علاوہ یزید بن ہارون اور امام اوزائی، 3 کے حالات میں نے دکھائے آپ کو، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نے کس طرح گند بکا ہے کہ جناب علی امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، اللہ انہیں معاف کرے۔ ہاں اگر وہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو جنہوں نے یہ لکھا ہے ان پر اللہ کا غضب ہو، یہ جہنمی ہے، واجب القتل ہے، یہ غدار ہیں۔ اس طرح کی زبان اس نے استعمال کی جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے۔ بھائی آپ کریں پھر یہ زبان امام بخاری پر، کہ امام بخاری کے ایسے استاد ہیں جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا علمی لیول، اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، یہ تاریخی کتابیں تو پڑھے۔ فضائل اعمال میں لکھا اگے ٹور، فضائل اعمال والے نے اپنی طرف سے تو نہیں لکھا، فضائل اعمال میں لکھا جی یہ گستاخی ہے۔ اگر گستاخی کے لیبل لگنا ہے تو پھر امام بخاری پر لگائیں جناب، امام ذہبی پہ لگائیں، ابن حجر اسقلانی پہ لگائیں، خطیب بغدادی پہ لگائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہ سارے محدث کہہ رہے ہیں کہ عشاء کے وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔
वो अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी, लेकिन हम उन्हें गद्दार कैसे कह सकते हैं भाई? इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन को उन्हें ज्यादा पता है या मिर्जा जेलमी को ज्यादा पता है, जिसको अरबी का एक लफ्ज भी नहीं आता सही पढ़ना? ये इसका लेवल है। आगे देखें, ये तारीख की किताबें पढ़े तो सही से पता चले कि भाई असल इल्म क्या होता है। अच्छा ये देखें, अयूब सख्तियानी चौथे रावी हैं बुखारी के। 107 रिवायात है बुखारी में अयूब सख्तियानी की। उनके बारे में क्या आता है कि मुहद्दिस इमाम अयूब सख्तियानी सारी रात इबादत में गुजारते हैं और आप आहिस्ता पढ़ते जाते हैं, बस जब सुबह होती तो आपको आपकी आवाज बुलंद हो जाती, गोया कि अब नमाज शुरू की है। यानी नमाज में उन्हें ऐसी लज्जत महसूस होती कि सारी रात इबादत में थकते नहीं थे। जनाब कहाँ लिखा हुआ है? ये सीर आलमीन नुबला में लिखा हुआ है। दोस्तों मैंने 4 हवाले आपको सिर्फ बुखारी, इमाम बुखारी के असाजा के दिए हैं, जो सारी रात इबादत करते थे। तो ये कहता है सारी रात इबादत करना बिदअत है, गुमराही है, ये नबी अलैहिस्सलाम के गद्दार हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं जो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। ये इसका कहना है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। तो कितना बड़ा ये दीन का गद्दार दुश्मन है कि मुहद्दिसीन को ये गद्दार कह रहा है, वाजिबुल कत्ल कह रहा है, और उन्हीं की रिवायत सामने रखी हुई है। अयूब सख्तियानी की कितनी रिवायत मैंने पूरी तहकीक की, ये मेरा रिसर्च पेपर है, किसी को चाहिए तो हमसे मंगवा ले, पढ़ ले भाई, ये असल इल्म क्या है। बुखारी के रावियों के आपको हालात पढ़ने पड़ते हैं। अगर रावी में कमी बेशी है तो इसलिए तो उस रिवायत को रिजेक्ट किया जाता है। अगर रावी झूठा है तो कहा जाता है कि यह हदीस मौजू है। असल में हदीस तो मौजू नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान किसी और सनद से साबित हो सकता है, उस रिवायत को मौजू इसलिए कहते हैं कि उस रिवायत में जो सनद में एक रावी है वो झूठ बोलता है, इसलिए उस रिवायत को रिजेक्ट कर दिया जाता है उस रावी की वजह से। तो किस तरह की इस बंदे ने जबान इस्तेमाल की जो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं, जनाब उन पर अल्लाह का गजब हो, और वो वाजिब कत्ल हैं, वो दीन के गद्दार हैं। और ये क्या कहा जनाब, ये बरेलवी देवबंदी मक्के मदीने की आवाज लगाते हैं और सवारियां जाके बरेली में जाके छोड़ते हैं। बेशर्म आदमी। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने तो सारी दुनिया को बताया, चूंकि बड़े सगीर में अरबी नहीं बोली जाती थी, उर्दू बोली जाती थी, तो उन्होंने दीन को उर्दू में ट्रांसलेट किया, उर्दू में फतवे दिए, तर्जमा किया और लोगों को बताया, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। वो तो मक्के मदीने पहुंचा रहे हैं। आज तक सबसे ज्यादा सुन्नी हजरात मक्के मदीने जाते हैं। वो इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह को रास्ता दिखाया है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वो तो ये कहते हैं, वो कहते हैं मेरी जान मेरा माल नबी अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो। तो उन्होंने तो लोगों को मक्के मदीने से जोड़ा है और ये झूठ बांध रहा है कि जनाब आवाज लगाए मक्के मदीने की और लोगों सवारियां उतारी जाके बरेली में। इतना बड़ा झूठा इंसान, इसकी कोई वीडियो भी झूठ से खाली नहीं जाती। इतना दोगला 2 नंबर आदमी है। अब मैंने आपको दिखा दिया कि ये देखें, अब आगे आपको मैं दिखाने वाला हूं अहले बैत, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो औलाद है वो किस तरह अल्लाह की बात करते थे। ये तारीख की किताबें मौजूद है। इमाम ज़हबी लिखते हैं, ये देखें, इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझ तक की बात पहुंची है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन दिन और रात में 1000 रकात पढ़ते थे। उनका ये अमल वफात तक जारी रहा। ये इमाम, लेकिन बोले फिर इमाम ज़हबी पर बोले ना, अगर कोई बात करेगा भाई सीर अलामिन नुबला में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे बरेलवी ने कहा है। भाई पढ़े इमाम ज़हबी को, इनको कहे गद्दार, इनको कहे वाजिबुल कत्ल। इमाम ये देखें, इमाम मोहम्मद बाकी रहमतुल्लाह अलैह, किताबों के हवाले मौजूद हैं भाइयों, ये देखें। ये सियर आलमीन नोबला और ये मकतबा शामिला में इसकी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 403 है। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन उकैल का बयान है कि हम तक ये बात पहुंची कि अबू जाफर मोहम्मद बिन बाकिर दिन और रात में 150 रकात पढ़ते थे। 150। अच्छा आगे इमाम मूसा काज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये सीर आलमीन नुबला में, तहजीबुल कमाल में, तारीख बगदाद में ये लिखा है कि इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह
उनको अब्द साले कहा जाता था, क्योंकि आप बहुत इबादत करते थे। जब आप मस्जिद नबी में तशरीफ लाते तो सजदा में रहते, इस्तिगफार, गिरियाजारी, दुआएं और बख्शिश मांगते रहते, यहाँ तक कि सुबह हो जाती। यानी सारी रात इबादत में गुजारते, सुबह तक इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह सुबह तक अल्लाह की हमदो सना करते, सजदे में रहते हैं। ये है इशा के वजू से फजर की नमाज। अगर इशा के वजू फजर की नमाज पढ़ने वाले गद्दार वाजिबुल कत्ल है, तुम पहले वाजिबुल कत्ल हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो पढ़ते ही नहीं, एक हिस्ट्री नहीं पढ़ते, तारीख नहीं पढ़ते, मुहद्दिसीन के मामूलात को नहीं पढ़ते, एक फजाइल अमाल को लेके जनाब सारे इमामों को, मुहद्दिस को तुम गद्दार कह रहे हो। कितनी बड़ी बेशर्मी है, कितनी बड़ी बेशर्मी है। ये है दीन से असल में गद्दारी, धोखा। मैं इल्मी किताबें पढ़ ले, तारीख की किताबें, फजाइल अमाल भाई इन मुहद्दिसीन ने लिखा है। ये है इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये कहाँ लिखा है? ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तारीख बगदाद में भी लिखा है, इसके अलावा ऊपर दिखाया मैंने आपको सीर आलमी नुबला में लिखा हुआ है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल इशा की वजह से फजर की नमाज पढ़ी। ये कहाँ लिखा हुआ है जनाब? सीर आलमी नुबला में लिखा हुआ है, तारीख बगदाद में लिखा हुआ है, तहजीबुल कमाल में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ये इन किताबों में लिखा हुआ है, मुहद्दिसीन और फुकहा ने लिखा है, ये बरेलवी और देवबंदी ने नहीं लिखा। फजाइल अमाल में आगे जिन्हें कहानियां लिखी हैं जनाब, ये दीन के गद्दार है, वाजिबुल कत्ल है। शर्म करो, कुछ हया करो, खुदा से डरो। मरना भी है तुम्हें, दूसरों को तो बड़ी नसीहतें करना है कि मरना है, जनाब मरने से पहले तैयारी कर लो। आपने तैयारी नहीं करनी, इतने बड़े झूठ बोलते। ये किसने लिखा है? जरा फजाइल अमाल में लिखा हुआ? और नहीं भाई, सीर आलमी नुबला में लिखा हुआ है। फजाइल अमाल के तो कल वाले हैं। ये 700-800 साल पहले के मुहद्दिस ये लिख रहे हैं, फजाइल अमाल की रट लगाई हुई है। आगे पढ़ किताबें, आगे टुर, पता लगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 61 कुरान पाक पढ़ते थे, इशा की वजह से फजर की नमाज पढ़ते थे। जनाब ये कहानी कर दी, ये जनाब ये बरेलवियों ने कहानी कर दी, देवबंदियों ने फजल अमाल में। आगे टुर भाई, किताबें पढ़। सीर आलमी नुबला उठा, तहजीबुल कमाल उठा, तारीख बगदाद उठा। वाजिबुल कत्ल है तो इन पर फतवे लगा, क्योंकि इनको पढ़ा ही नहीं इसने। उर्दू में सीर आलमी नुबला पढ़ के जनाब ये इसका इल्मी लेवल, ये जनाब फतवे लगाने में बड़ा होशियार है, माहिर है जनाब। आगे देखें जी, शेखुल उब्बाद अब्दुल वाहिद बिन जैद ताबी 40 साल से इशा की वजह से फजर की नमाज पढ़ी है। ये कहाँ लिखा हुआ है? सीरो आलामिन नुबला। कहाँ लिखा हुआ है? आपके सामने, सीरो आलामिन नुबला, जिल्द 6 सफा नंबर 99 पे लिखा हुआ है। कौन लिख रहे हैं जनाब? इमाम इब्न हजर, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। लगाए आप फतवा, इन पर लगाए ना भाई। जब इनकी कोई इबारत कोट करनी, जनाब बहुत बड़े इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ये लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई इनको पढ़ तो सही, इनकी किताबें तो उठा। तो दोस्तों आपने देखा कितना बड़ा जालिम है। इस जालिम की एक दोबारा वीडियो में आपको सुनाता हूं, तो आपको इस जालिम का पता चले, इस जाहिल का पता चले कि या इमाम मुनीफा की तरफ जो मंसूब है, अगर उन्होंने किया तो अल्लाह उन्हें मुआफ करे, अगर उन्होंने नहीं किया तो अल्लाह ताला पिछलों के ऊपर गजब नाजिल। आप मुझे बताएं, अब्दुल कादिर जिलानी या इमाम मुनीफा की तरफ जो मंसूब है, अगर उन्होंने किया तो अल्लाह उन्हें मुआफ करे, अगर उन्होंने, आप मुझे बताएं, अब्दुल कादिर जिलानी या इमाम मुनीफा की तरफ जो मंसूब है, अगर उन्होंने किया तो अल्लाह उन्हें मुआफ करे, अगर उन्होंने नहीं किया तो अल्लाह ताला पिछलों के ऊपर गजब नाजिल फरमाए जिन्होंने उनकी तरफ झूठ मंसूब किया कि इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। मेरे भाई, कितना बड़ा जालिम। देखो दोस्तों, आपने देखा मैंने आपको दिखाया, इतने हवाले मैंने आपको दिए हैं, इतने हवाले मुहद्दिसीन के, ताबईन के, इमामों के, सहाबा के, जो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। कहते हैं अल्लाह उनको माफ करे, और इन्होंने झूठ इन्होंने बांधा, अल्लाह उन पर गजब डाले। भाई इन्होंने सबने लिखा, आप कहें जी, आप इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है, इमाम ज़ाबी ने लिखा है, खतीब बगदादी ने लिखा है, तहजीबुल कमाल वाले ने लिखा है, तहजीब तहजीब में है, बुखारी के रावी हैं सारे। शर्म नहीं आती? अल्लाह इन पर गजब डाले। फिर आगे कहता है, मैंने आपको दिखा, आगे कहता है ये वाजिबुल कत्ल है, ये झूठ बांधते हैं।
یہ غدار دین کے اس طرح کی زبان کوئی مسلمان استعمال کر سکتا ہے دوسروں کے بارے میں؟ تو بڑے جی مرنا ہے، آپ نے نہیں مرنا. اس طرح کی زبان جو آپ استعمال کر رہے ہیں، غدار ہیں یہ، ان پر غضب پر تجھ پر ہو، پھر غضب تو پھر آپ ابن حجر اسقلانی پہ ہو، پھر آپ یہ کہیں پڑھا ہی نہیں اس نے یہ فضائل اعمال میں. تو یہ ہے اس کا علمی لیول، یہ اتنا بڑا دھوکے باز آدمی ہے. اور آگے اس کا دیکھیں، میں کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرو. اس حدیث کے آخر میں حضرت عثمان بن عفان کا ایک رات میں قرآن پاک ختم کرنا موجود ہے. اس کے بارے میں بھی ایک رات میں حضرت عثمان والا جو اثر ہے نا ترمذی کے اندر، ایک تو وہ بغیر سند کے لکھا ہوا ہے، لیکن باقی کتابوں میں اس کی سند ملتی ہے. میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ لائیو سیشن میں بھی بات کی تھی کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں انہیں درایتن بھی دیکھیں کہ عقلاً کرامت کی کیٹیگری سے ہٹا کے اس طرح کی کوئی کرامت ہوتی نا، درایتن بھی دیکھیں گے کہ ہم یہ عقلاً ایسی چیز ہے کہ نہیں. پہلے تو اس نے یہ باتیں کی تھی کہ جناب علی بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے، جس میں اس نے یہ بھونگیاں ماری تھی کہ جو عشاء کے وضو اپنا، وہ تو الگ بات ہوگی نا. 4 ٹاپک اس نے اس میں ڈسکس کیے، 4. عشاء کے وضو، پھر ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرنا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن پاک اللہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور چوتھا کہ خواب میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. صرف وہ 4 ٹاپکس نے، چاروں پر میرے تحقیقی مقالات ہیں، چاروں پر. یہ بڑے، تو اس نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. تو اس کو جب جواب ملا کہ جناب یہ تو بڑے بڑے محدثین انہوں نے اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ عشاء کے اپنا ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھتے تھے، تم کہتے ہو کہ بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور. یعنی یہ بات کر کے کہ ایک رات 3 دن سے کم میں قرآن پاک پڑھنے والے کا دین اور ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو جواب دیا بھائی دین اور ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی عشاء ایک رات میں پورا قرآن پاک مکمل کرتے تھے، تو ان کا دین بھی اور ہو گیا. اب اس کا یہ جواب دے رہا ہے کہ یہ محال ہو نہیں سکتا، حالانکہ بخاری میں حدیث ہے 50-52 عبداللہ بن عمر بن عاص ایک رات میں پورا قرآن پاک مکمل کرتے تھے، کہتے یہ محال ہے، عقل محال ہے، اور پڑھتے تھے. عثمان غنی ایک رات میں ایک رکعت میں قرآن پاک پڑھتے تھے، کہتے عقل محال ہے. کیسے عقل محال ہو گیا بھائی؟ آگے بہانے بناتے جناب آدھے گھنٹے میں قرآن پاک مکمل ہو تو پھر یہ 15 گھنٹے تو ہوتے نہیں بھی، آدھے گھنٹے میں نہیں ہوتا. جن کو اللہ نے چاشنی دی ہے، جن کی زبان چل جاتی ہے، وہ 12 سے 13 منٹ میں قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں، زیادہ 15 منٹ میں اچھی تلاوت کے ساتھ 15 منٹ میں سپارہ مکمل کر لیتے ہیں. انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، بار بار انہوں نے جب قرآن پڑھا ہوتا ہے تو زبان پر چڑھ جاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. مرزا صاحب آپ نے حفظ نہیں کیا، آپ کو پڑھا ہی نہیں، اور اس طرح کی باتیں محال ہیں. تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے کی شکل میں دی جاتی. اچھا، دوسرا یہ بیان یہ کر رہا ہے کہ یہ کرامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اگر یہ کرامت ہوتی تو نبی علیہ السلام کو بھی معجزہ ملتا. یہ تو کوئی اصول نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، زبور، بخاری میں روایت ہے، زبور جب ذہن کو سیدھا کرتے تھے، باندھتے تھے، تو اتنی دیر میں زبور کی تلاوت کر دیتے تھے، جو قرآن سے بڑی ہے اس کی جو جلدیں ہیں. تو یہ وہ معجزہ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے مسلمان ہیں وہ یہ پڑھ لیتے ہیں. اور کئی روایات بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ، اس پر میں نے پچھلے دنوں ویڈیو بھی بنائی ہے جو کہتا ہے نا کہ بابے پیٹرول نہیں نکال سکتے جناب آنکھیں مار کے. اس میں نے بتایا کہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام رات کو جب میرے پیچھے آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں لیٹی ہوتی تھی. رات کو دیے نہیں ہوتے تھے، جب آپ سجدے کے لیے جاتے تھے تو آپ جو ہے وہ ہاتھ تھوڑا سا مجھے مس کر لیا کرتے تھے.
ताकि मैं पाँव समेट लूँ, तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ सजदा करते थे, इसलिए कि उन दिनों में रात को चिराग नहीं हुआ करते थे, अंधेरा होता था। और बुखारी में कई रिवायात हैं, उस पर मैंने बताई हैं सारी। और बाबुल करामात है, मिशकातुल मसाबी, पहली जिल्द, आप उसका पहली हदीस आप पढ़ लें, मिशकातुल मसाबी में करामात के बाब पे पहली, कि 2 साहबी हुजूर की बारगाह में आए आधी राती, यानी बहुत अंधेरा था, तो वापस चले गए तो उनकी लाठियां रोशन हो गई। तो उनकी लाठियां रोशन हो गई, उनसे करामात जाहिर हुई। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में कोई रोशनी नहीं हो रही, चिराग भी नहीं है, तो फिर आप इस करामत का इनकार करेंगे? तो ये कोई कानून नहीं है कि अगर किसी सहाबी से करामत का ज़ोर हुआ है तो वो लाजमी को नबी अलैहिस्सलाम से भी होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी मुसलमान वली से करामत का ज़ोर हुआ है तो वो सी ऐसी करामत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से ज़हूर होती या सहाबा से ज़ाहिर होती, तब ये हम उसको मानते। ये कोई उसूल नहीं है। अगर ये उसूल मानोगे तो आपको बुखारी से बहुत सारी रिवायत का इनकार करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बरक्स हमें जो बुखारी मुस्लिम में मिल रहा है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वाह जी वाह। हमने अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है कुरान और उसके बाद बुखारी और मुस्लिम। जिस झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कुरान, बुखारी, मुस्लिम, ऐसे कई काम हैं। मसलन मैं आपको इसकी एक झूठ की एक मिसाल देता हूँ। इसका ही क्लिप है, पिछले दिनों हमारे चैनल पे भी अपलोड हुआ है और मुख्तलिफ चैनल्स पे है। तो ये, और मैंने जो इसकी तजाद बयान रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू जी। लाइट चली गई थी, इसलिए ऑफ हो गया था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो कह रहा है कि हम तो, हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम कुरान, बुखारी और मुस्लिम ये लेते हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा इंसान है। कुरान, बुखारी, मुस्लिम नहीं, इसने पिछले दिनों वीडियो बनाई है। और जी, वो असल में लाइट चली गई थी, बहुत शुक्रिया। असल में अचानक आज लाइट गई है, तो इसके नेमल बदल का नहीं था कोई। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है ये, जो कह रहा है कि हमारा क्राइटेरिया है, हमने ये बनाया है कि हम पहले बुखारी, कुरान, बुखारी, मुस्लिम से रिवायत लेते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। बात ये झूठ है। पिछले दिनों हमने दिखाया है, बुखारी, मुस्लिम में नमाज हाथ बांध कर पढ़ने का जिक्र है। बुखारी में रिवायात है, मुस्लिम में, कि जब आपने नमाज पढ़नी हाथ बांध के। सोना जंगल रात अंधेरी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस हदीस में है कि 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म ना करो, इस हदीस के आखिर में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का एक रात में कुरान पाक ख़त्म करना मौजूद है। इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बारे में भी एक रात में। हज़रत उस्मान वाला जो असर है ना तिरमिज़ी के अंदर, एक तो वो बगैर सनद के लिखा हुआ है, लेकिन बाकी किताबों में उसकी सनद मिलती है। मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा लाइव सेशन में भी बात की थी कि एक तो चीज़ ये है कि हम इस तरह की जितनी रवायतें हैं इन्हें
درایتن بھی دیکھیں کہ عقلاً یہ چیز پاسبل بھی ہے کہ نہیں، کرامت کی کیٹیگری سے ہٹا کے اس طرح کی کوئی کرامت ہوتی نا تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے کی شکل میں دی جاتی. اس کے برعکس ہمیں جو جی سفیان بھائی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. لائٹ چلی گئی تھی بیچ میں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اس نے پہلے یہ طریقہ بنایا تھا کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کا دین اور ہے، یعنی بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے. ترمیزی میں یہ ہے کہ 3 دن سے کم اگر آپ قرآن پاک مکمل کریں گے تو آپ نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا. تو اب جب اس کو بتایا گیا کہ اسی حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا یہ عمل تھا کہ وہ 3 دن سے بلکہ 1 رات میں قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے. اب یہ دوسرا اس نے عوام کو چورن بیچنا ہے کہ جناب یہ کرامت تھی، لیکن اس کرامت کو ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامت تو ہوئی ہے لیکن نبی علیہ السلام سے نہیں ہوئی. تو میں آپ دوستوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ بھی چورن بیچ رہا ہے. کرامت کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا، کرامت کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام سے معجزہ ہو تو وہی معجزہ کرامت بن کے امتی کے لیے آئے. اس پر میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں، پچھلے دنوں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے. یہ جو کہتا ہے نا کہ باب یوٹیوب کی گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کیوں نہیں کرواتے یا باب پیٹرول کیوں نہیں نظر مار کے نکالتے، اس پر میں نے پچھلے دنوں دوسرے مفتی علی نواز پر میں نے ویڈیو ڈالی ہے اور اس پر بھی انشاءاللہ دوبارہ اس کو میں ڈالوں گا. تو بات یہ ہے، اس میں نے بتایا تھا کہ بخاری میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو آپ علیہ السلام میرے پاؤں کو ٹٹول لیا کرتے تھے، چونکہ ان دنوں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں سجدہ کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام کے گھر میں چراغ نہیں ہے. اور بخاری میں ہے مشکات المصابیح کا جو چیپٹر ہے نا کرامات، اس میں پہلی روایت ہے کہ 2 صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے. بات ہوئی، جب واپس جانے لگے ان دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو گئی. اور بخاری میں روایت ہے کہ ان کے سامنے نور چل رہا تھا. سوال یہ ہے کہ صحابہ سے کرامت کا ظہور ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کے گھر میں اندھیرا ہے، تو آپ کریں پھر انکار. یہ سارے ڈرامے بازیں کرتا ہے کہ جناب 1 رات میں چلو کرامت تھی حضرت عثمان غنی کی، لیکن جو ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ نبی علیہ السلام سے اس کرامت کا ظہور نہیں ہوا. یہ کیسی بیوقوفی. اس طرح تو آپ کو بخاری میں بہت ساری روایات کو آپ کو جو ہے وہ انکار کرنا پڑے گا. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی. تو آگے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو 2 نمبریہ وہ یہ ہے. اب آگے 2 نمبری کیا کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو بخاری مسلم میں مل رہا ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا کیا مل رہا ہے جی؟ ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے قرآن اور اس کے بعد بخاری اور مسلم، واہ، جس کے اوپر امت متفق ہے. ہم نے کرائٹیریا کیا رکھا ہوا؟ قرآن بخاری مسلم جھوٹ بولتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، جھوٹ گھڑ گھڑ کے لاتا ہے. اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. پچھلے دنوں ہم نے بھی اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کی اور مختلف چینلز پر آپ کو ملیں گی. ہماری ویڈیو انجینئر مرزا کی کلابازیاں، اس میں ہم نے دکھایا کہ یہ کہتا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر جان کی امان پاؤں تو ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے. اس نے یہ لکھا ہے، اس نے کہا، اس کی ویڈیو ہے. تو ہاتھ باندھنے کی روایت بخاری مسلم میں ہے، ہاتھ چھوڑنے کی روایت بخاری مسلم میں نہیں ہے. تو آپ کا کرائٹیریا کدھر گیا؟ یہ کرائٹیریا کدھر گیا آپ کا؟ یہ ساری باتیں کدھر گئی آپ کی؟ یہ سارے دھوکے ہیں، 2 نمبریاں ہیں. یہ ہم آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے آپ اپنے چینلوں کو تیار کرتے ہیں کہ ان چینل کو جناب ڈیلیٹ کروائیں. اس طرح 20 مرتبہ اس نے میرے اس چینل پر اسٹرائک لگوائی ہے، 20 مرتبہ. نہیں یوٹیوب نے اس کی بات مانا، بالآخر یہودیوں نے عمل کر کے ننگی تصویریں میرے چینل پہ لگوائی گئیں، جس کو انہوں نے پھر جو ریموو کیا. اور ہم نے جب بات کی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں، ان کی غلطی ہے. اور جو چیزیں قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں. جو فٹ ان نہیں بیٹھتی، یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے
یا پھر اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں ہوئی. انہی میں سے ایک ایشو یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. اس کے علاوہ چند تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے. تو اگر اس طرح کوئی 8 قرآن روزانہ کے پڑھتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوگا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اب بات یہ ہے کہ پہلے یہ انکار کرتا تھا کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن پاک مکمل کرے گا اس کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے. جب اس کو بتایا گیا کہ اس پر بہت ساری روایات ہیں، جیسا کہ میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں، بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں حضرت عثمان غنی ہو گئے، اس کے علاوہ حضرت تمیم داری ہو گئے، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہو گئے. یہ 3 تو صحابی ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تو ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے. یہ عبداللہ بن عمر بن عاص، 4 صحابہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے. تو یہ کیسے 2 نمبریاں کر رہا ہے؟ وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پڑھیں تو پھر اس طرح کی باتوں کا مذاق ہی بنے گا نا. اور پھر آپ اسے کرامت بنا کے پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کرامت اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں حاصل تھی؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں قرآن سیکھنے کا جذبہ، اور آپ کہیں گے کہ اگر کرامت تھی تو نبی علیہ السلام کو کرامت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ اس کی جہالت ہے. ایسی بہت ساری کرامات ہیں. مثلا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ، بخاری مسلم میں روایات ہیں، جب عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی مسلح کرنے کے لیے، ان کی ناک کاٹنے کے لیے، ان کے جسم کا جو ان کو چیرنے کے لیے آئے کفار، تو بھیڑیں آ گئیں اور انہوں نے ان کے جسم کی حفاظت کر لی. دوسری طرف نبی علیہ السلام خود موجود ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو ان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، تو وہاں کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوتا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اندھیرا ہے اور صحابی جب جا رہے ہیں تو ان کی لاٹھیاں روشن ہیں، تو اب اس حدیث کا کریں انکار؟ یہ طریقہ ہی نہیں ہے. یہ صرف دھوکہ دہی، فراڈ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام سے معجزہ نہیں ہوا تو یہ کرامت کو ہم نہیں مانیں گے. بھائی نہیں مانیں گے تو بخاری میں بہت ساری روایت آپ کو ریجیکٹ کرنی پڑے گی. آپ کا دین پھر ادھورا ہے. اور شوق یہ تھا. لیکن آپ کو کہیں اس طرح نہیں ملے گا کہ وہ 3 یا 8 قرآن اور یہ سب کچھ جو کچھ یہ انہوں نے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، اور پھر حدیثیں جب موجود ہوں کہ صحابہ کرام تو اس چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ محال ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہوں کہ اس بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ محال کیسے ہو گیا؟ محال تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عبداللہ بن عمر بن عاص ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں. بخاری میں حدیث 50-52. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں. یہ میں آپ کو حوالے، یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ کو حوالے بھی دے رہا ہوں میں آپ کو، اور تاکہ آپ اس کا جو 2 نمبر اس کی آپ چیک کر لیں کہ کس طرح کہہ رہا کہ محال ہے. کیسے محال ہو گیا؟ انہیں قرآن سے محبت یہ کہا. یہ دیکھیں میرے بھائی، یہ حوالے دیکھیں. حضرت عثمان غنی پہلا نمبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رات کو ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، اصل القرآن بہقی میں سند صحیح کے ساتھ حدیث ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تمام رات قرآن مجید مکمل ایک رکعت میں مکمل کرتے تھے. اچھا جی، آگے آئیے، یہ اوپر دیکھیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے. شرح معنی آثار میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، بخاری میں 50-52، مسلم میں 2730 ہے کہ ایک رکعت میں یہ ایک رات میں قرآن مکمل کرتے تھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو حمزہ ایک رات میں ایک قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے. بعض اوقات ایک رات میں 2 قرآن پاک. یہ اصل الکبریٰ بہقی میں سند صحیح کے ساتھ موجود ہے. بھائی دھوکے دینا چھوڑ دو مرزا جی، دھوکے دینا چھوڑ دو. عوام کو پتا ہے کہ تم کتنے بڑے ڈرامے کرتے ہو. یہ اس کی کیا ہے جی؟ ڈرامے بازیاں ہیں. تو مزید یہ کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کس طرح عوام کو یہ دھوکے دیتا ہے. اس کی
قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں اچھا ان کو ہم لے لیتے ہیں. جو فٹ ان نہیں بیٹھتی یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں ہوئی. انہی میں سے ایک ایشو یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. اس کے علاوہ چند تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے. تو اگر اس طرح کوئی 8 قرآن روزانہ کے پڑھتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوگا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پڑھیں تو پھر اس طرح کی باتوں کا مذاق ہی بنے گا نا. اور پھر آپ اسے کرامت بنا کے پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کرامت اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں حاصل تھی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں قرآن مذاق بنے گا. کیوں مذاق بنے گا؟ تو حضرت عثمان غنی کا مذاق بنے گا؟ دوستو میں نے آپ کو ابھی حوالے دکھائے, تو مذاق بنے گا عثمان غنی کا؟ عبداللہ بن زبیر کا مذاق بنے گا؟ اور یہ نبی علیہ السلام کو کرامت حاصل نہیں. تو ایسی بہت ساری روایات ہیں, جس طرح میں نے ابھی مثال دی ہے. آپ علیہ السلام کے گھر میں اندھیرا ہے اور صحابہ جب جاتے ہیں تو ان کی لاٹھیاں روشن ہیں. بخاری مسلم میں روایات ہیں. اس کا مذاق بنا ہے؟ وہ قرآن پاک پڑھتے, تم یہ کہتے ہو کہ جناب جو 3 دن سے کم قرآن پاک پڑھتا ہے, 1 رات میں قرآن پاک پڑھتا ہے, وہ بابی, اس کا دین اور ہے, کتابوں کا دین اور ہے. جب تمہیں جواب ملا اب بہانے بنا رہے ہو, کرامات اور ہیں, یہ ایسا نہیں بولتا, یہ فٹر نہیں بیٹھتی. یہ سارے ڈرامے ہیں, 2 نمبریاں ہیں. میں نے 4 حوالے آپ کو صرف صحابہ کے دیے. سیکھنے کا جذبہ اور شوق یہ تھا, لیکن آپ کو کہیں اس طرح نہیں ملے گا کہ وہ 3 یا 8 قرآن اور یہ سب کچھ جو کچھ یہ انہوں نے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. فضائل اعمال کو اس کی پڑھیے. فضائل اعمال بھائی 1 رکعت میں حضرت عثمان غنی پورا قرآن مکمل کر رہے ہیں. 3 ابو حمزہ 1 رات میں, حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد 1 رات میں پورا قرآن مکمل کر رہے ہیں, اور بعض اوقات 2 قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں. تو ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن تمہارا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ بابی ہیں, جو 1 رات میں قرآن پاک مکمل کرتے وہ بابی ہیں اور ان کا دین اور ہے. تو اب بتاؤ کہ عثمان غنی کا دین اور ہے, تمیم داری کا دین اور ہے, ابو حمزہ تابعی جو ابن عباس کے شاگرد ان کا دین اور ہے, عبداللہ بن زبیر صحابی حضرت ابو بکر کے نواز سے ان کا دین اور ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو 1 رات میں بخاری میں قرآن پاک مکمل کرتے ان کا دین اور ہے. تو ہم نے دیے اس کو جواب. اب اس کی بند نہیں پڑی کہ کیا کریں. فضائل اعمال اٹھا کے لاتا ہے, آگے ٹور فضائل اعمال کی بات کرتا ہے. فضائل اعمال بھائی آگے بخاری مسلم پڑھ, مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ, السنن الکبریٰ بہقی پڑھ, کہ حضرت عثمان 1 رات میں اور 1 رکعت میں پورا قرآن مکمل کرتے ہیں. تیرا تو کلیم یہ ہے کہ جو 1 رات میں قرآن مکمل کرتا ہے ان کا دین اور ہے, کتابوں کا دین اور ہے. اب دے جواب. لگا فتح عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر, بابو پر تو بڑا اچھل کے آتا ہے جب اسے پتہ چلا کہ صحابہ کی یہ عمل ہے. تو اب اور پھر حدیثیں جب موجود ہوں کہ صحابہ کرام تو اس چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ محال ہے, محال کیسے, اور نبی اور جھوٹا انسان دوستو, کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. کہتے ہیں صحابہ کرام اس چیز کو محال سمجھ رہے ہیں کہ جناب 1 رات میں مکمل نہیں ہو سکتا. ابھی خود کہہ کے گیا ہے کہ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی 1 رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور بخاری میں 50-52 محال ہوتا ہے کہ ہو ہی نہ سکے. وہ صحابی 50-52 بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص 1 رات میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں. یہ محال کیسے ہو گیا؟ یہ کہانیاں کسی اور کو کرا بھائی, اپنے چیلوں کو کرا جو بالکل جاہل بیٹھے ہوتے ہیں سامنے, جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا, جن نے کبھی کتابیں نہیں اٹھائی ہوتی, اور فتوے لگاتے ہو جناب جو 1 رکعت مکمل قرآن پاک کر لے وہ ان کا دین اور ہے, ان پر اللہ کی لعنت ہے. غضب ہے, شرم کرو, حیا کرو. کچھ اسلام فرما رہے ہوں کہ اس نے قرآن فہمی کا حق نہیں ادا کیا, اور آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی 61 قرآن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے رمضان شریف میں. وہ کہتے ہیں جی 1 دن کے وقت 1 رات کے وقت, تو یہ 30 روزے ہو گئے, تو 60 قرآن اور 1 تراویحوں میں بھی. یہ کہانیاں لکھ کے مر چکے ہیں, مصیبت ڈال گئے ہیں پچھلوں کو. اور پھر جب ہم ان لوگوں کی باتوں کا انالیسس کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بزرگوں نے خود مذاق اڑایا. وہاں سے میں نے بزرگوں نے خود مذاق اڑایا. شرم کرو,
सहाबा कराम अलिमदान एक रकात में पूरा कुरान पाक मुकम्मल करते थे। और हम नहीं कहते, इमाम ज़हाबी ने लिखा है, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तहज़ीबुल कमाल तारीख़ बगदाद में लिखा है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक रात में कुरान पाक मुकम्मल करते थे, एक सुबह को एक शाम को, इस तरह 63 हुए। ये उन्होंने लिखा है, कहते मजाक उड़ाते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं आपको ये बात बताता हूँ। नहीं अदा किया। और आप ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने कौन कौन से मुहद्दिसीन हैं जो एक रात में कुरान पाक मुकम्मल करते हैं, कि मजाक उड़ाते हैं। मैंने ये तो आपको बताया था कि ये अब आगे ताबईन सहाबा का मैंने बताया था, 4 सहाबा थे, एक रात में कुरान पाक मुकम्मल करते हैं। मजाक उड़ाने वाले का मुंह काला हो, मजाक तुम उड़ाते हो, कितने हमारे बुजुर्गों को मजाक उड़ाते कहते हैं। भाई ये देखें ताबईन कुरान का पाक से कैसे मोहब्बत करते। अबू हमजा ताबई जो है एक रात को एक मुकम्मल कुरान करते थे, बाजू का 2 भी कर लेते थे। शोबल ईमान में मौजूद है। सईद बिन जुबैर खाना काबा में एक रकात में कुरान मुकम्मल करते थे। मकतबा शामिला शर्मा असार, इसके अलावा अज़्ज़ुद इब्न अहमद, साद बिन इब्राहिम ताबी एक दिन को और एक रात को कुरान मुकम्मल करते थे। लो जी, शोबल ईमान में और बहुत सारी और किताबों, सिर आलामिन नुबला में है। कहते इन्होंने कहाँ लिखा है जी, ये जी अपना फजल अमाल में लिखा है। और भाई पढ़ किताबें, शोबल ईमान में दूसरे इन ताबईन के बारे में क्या लिखा है। अच्छा आगे देखें, इमाम ज़हाबी क्या लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह। सईद बिन जुबैर की बात भी आ गई, साद बिन इब्राहिम की। और इमाम ज़हाबी सिराराम में लिखते हैं कि जब इमाम शोबा रहमुल्लाह साद बिन इब्राहिम का जिक्र करते तो फरमाते हैं, मेरे दोस्त साद बिन इब्राहिम ने मुझे हदीस बयान की जो हमेशा रोजे रखते और हर दिन और रात को कुरान मुकम्मल करते हैं। ये जनाब देखिए इमाम ज़हाबी कह रहे हैं। असवद ताबी रहमुल्लाह हर दूसरी रात को कुरान मुकम्मल करते थे। कतादा बिन दामा ताबी रहमुल्लाह रमजान के आखिरी अशरे की रात में कुरान मुकम्मल करते थे। कतादा बिन दामा ये उसी रिवायत, उसी जो तिरमिज़ी की रिवायत है उसके रावी है कतादा। रावी खुद ही अमल करते हैं कि एक रात में कुरान पाक मुकम्मल करते हैं। अच्छा, साबित बुनानी रहमुल्लाह अनस बिन मालिक के शागिर्द एक कुरान दिन को और एक रात को मुकम्मल करते हैं। ओ भाई, तो इमाम अबू हनीफा पे एतराज कर रहा है, उधर अनस के शागिर्द ही अमल करते हैं। कुछ पढ़ लिया कर, तेरी आंखें खुले। अच्छा आगे जनाब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में तारीख बगदाद में सियर आलामिन नुबला में ये लिखा हुआ है। ये कोई अहम बात किसी ने नहीं लिखी। तो ये है अच्छा आगे फिर कौन है, और ये देखें मुजाहिद ताबई, ये बुखारी मुस्लिम के रावी है। वो क्या है, कहते हैं इशा की नमाज यानी मगरिब के बाद इशा तक कुरान मुकम्मल करते थे। क्यों, यानी इशा थोड़ा इशा देर से पढ़ते थे, मगरिब बाद कुरान पाक पढ़ना शुरू करते थे, इशा से पहले पढ़ लेते थे। किताबुल अज़कार इमाम नववी में लिखा है। एक कहानियां तो फिर कहो इमाम नववी को। अलकमा ताबी बुखारी मुस्लिम के रावी अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द एक रात में कुरान मुकम्मल करते हैं। अबू हारून रावी। अच्छा आगे अइम्मा अरबा देख लें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह 60 कुरान मुकम्मल करते हैं। इमाम मालिक से पूछा गया कि एक शख्स रात में कुरान मुकम्मल करता है, आपने फरमाया कितना अच्छा काम कर रहा है। और इमाम मालिक कह रहे हैं कितना अच्छा काम कर रहा है, ये कह रहा बिदअत है, गुमराही है जनाब, ये वाजिबुल कत्ल है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इसका अखलाक है, जो एक रात में कुरान मुकम्मल करता है वो बिदअत है, गुमराही, वाजिबुल कत्ल है, गद्दार है, ये लिख रहा है। इमाम मालिक तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। इमाम शाफी रहमुल्लाह रमजान में 60 कुरान मुकम्मल करते हैं। तो इमाम अबू हनीफा पर ये सारा नजरा तुम गिरा रहे हो। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक में रमजान में 60 कुरान पाक मुकम्मल कर रहे हैं। आगे जनाब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने हदीस बयान की। वो कहते हैं कि मुझे रूह ने हदीस बयान की। रो कहते हैं कि शोबा ने हदीस बयान की। साबित बुनानी दिन और रात को एक मुकम्मल कुरान करते थे। आगे इमाम बुखारी, लो जी इमाम बुखारी जी कहते हैं हमारी बातें बुखारी से हैं। इमाम बुखारी क्या करते हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद अली बिन मदीनी मगरिब से इशा तक रोजाना कुरान मुकम्मल करते थे। याद रहे कि वो हजरात इशा देर से पढ़ते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रमजान में 41 कुरान मुकम्मल करते थे। अब तो इसकी बैंड बज गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रमजान में मुकम्मल कुरान पाक पढ़ते थे। मिर्जा जी अब दो जवाब। तो ये इसके सारे क्या है,
ड्रामे और کرتے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ، اور یہ عقلاً بھی محال ہے. ہو سکتا ہے راوی کا وہم ہو. وہاں ہو. کڈی وڈی کہانی ہے یارا. ہاں دیکھو یعنی یہ آیتوں کی بنیاد پہ ہمیں کوئی چیز مجبور کرتی ہے کہ جو چیز واضح قرآن کے اسلوب کے، بخاری اور مسلم کے اسلوب کے خلاف ہے، ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں. بالکل قطعاً نہیں. اب وہ فضائل مال میں انہوں نے کیسے جان چھڑوائی اس سے؟ انہوں نے کہا جی احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. کڈی وڈی کہانی ہے یارا. یعنی یہ پیکج اگر آفر ہونا ہوتا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا، جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آیا. جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ. وہاں اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ نہیں، میں بعد میں امام حنیفہ کو بھی 100 دفعہ زیارت کروانی ہے، احمد بن حنبل کو بھی کروانی ہے. خواب والا پیکج ہے وہ لے لو. ہاں خواب والا پیکج نبی علیہ السلام کے لیے ہے، وہ جامع. اللہ اکبر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جناب علی خواب میں دیدار ہو سکتا ہے. بڑے بڑے محدثین کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں دیدار کرایا ہے. کہ تو کڈی وڈی کہانی ہے. اور کہانی نہیں، پڑھ لیا کر. وہاں کہانی کرنے والے یہ محدثین نے لکھا ہے، اور اس پر تیرے ابے نے بھی لکھا ہے، تیرا ابا بھی مان رہا ہے، زبیر زئی بھی مان رہا ہے کہ یہ دیکھیں. سب سے پہلے میرے دوستو اس جھوٹے کو آپ پکڑے ہیں، جھوٹے انسان. کڈی وڈی کہانی ہے. نبی علیہ السلام کو خواب میں دیدار ہوا اور ظاہری بھی دیدار ہوا. اور کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیکج. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو اگر خواب میں دیدار ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیکج عطا فرماتا. اور نبی علیہ السلام کو نہیں خواب میں دیدار کرا، اب مان بھی رہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیدار ہوا، تو پھر وہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہ تو عام تھا پیکج. محدثین کیا کہتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں سب سے پہلے ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، فتح الباری شرح صحیح بخاری، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یاد ہے کہ اہل تعبیر نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کو کے دیدار کو مطلقاً جائز کہا ہے. اہل تعبیر کہتے ہیں، بڑے بڑے اہل تعبیر میں سے کون ہے جناب؟ یہ محمد بن سیرین ہے جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. محمد بن سیرین کہا جو شخص اپنے رب کو خواب میں دیکھے وہ جنت میں جائے گا. یہ تعبیر کی انہوں نے. کیسا ہے دوستو جاہل آدمی. آگے امام اوزائی دیکھیں. امام اوزائی بخاری مسلم کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ یہاں دیکھیں ابو جعفر قتادہ مقول کے شاگرد امام مالک، امام شعبہ، امام سوری کے استاد بخاری مسلم کے راوی کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی کہتا ہے کہ امام اوزائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا. کہتے کڈی وڈی کہانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوتا جناب، امام ابو حنیفہ کو ہونا ہے. وہ پڑھ لیا کر اگے ٹور تیرے پتہ لگے. امام ابو نعیم اصفہانی اور امام ابن جوزی لکھتے ہیں، یہ دیکھیں امام اوزائی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا. مجھے میرے رب نے کہا تو ہی ہے عبد الرحمن جو نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے منع کرتا ہے. میں نے کہا یا باری تعالیٰ، ہاں. تو اللہ تعالیٰ یا باری تعالیٰ یہ تیرے فضل سے ہے کہ میں نیکی کا حکم دیتا ہوں برائی سے منع. امام ذہبی لکھتا ہے کہ امام اوزائی فرماتے دو فرشتے یار مجھے رب کے سامنے کھڑا کیا. اچھا آگے چلیے آگے ٹور مرزا جی آگے ٹور. میں ابھی آپ کو آپ کے ابا جی کا بھی حوالہ سناتا ہوں. رکبہ بن مسکلہ تابعی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عطا بن نبی رباح اور نافع کے شاگرد سلیمان التیمی، ابو عوانہ اور جریر بن عبد الحمید کے استاد اور بخاری کے راوی رکبہ بن مسکلہ کو خواب میں رب کا دیدار ہوا. خواب میں رب کا دیدار ہوا. آگے ٹور جی یہ دیکھیں رکبہ بن مسکلہ کو اللہ تبارک و تعالی خواب میں دیدار کرایا. رکبہ بن مسکلہ کہتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا. رب العزت تبارک و تعالی نے فرمایا میں سلیمان التیمی کو ضرور ٹھکانہ عطا کروں گا. رکبہ بن مسکلہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا میں سلیمان التیمی کو ضرور ٹھکانہ عطا کروں گا، کیونکہ سلیمان التیمی نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ بات آپ کے ابا جی نے بھی لکھی ہے توضیح احکام میں.
سلیمان التیمی تابعی رحمہ اللہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہ سارے تابعین۔ اچھا یہ دیکھیں اس کے بعد ہی حافظ زبیر زئی یہ توضیح الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 63 پہ لکھتے ہیں کہ رقبہ بن مسکلہ رحمہ اللہ ثقہ تابعی نے فرمایا رأیت رب العزت فی المنام، میں نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کو دیدار کیا، دیکھا تو رب نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں سلیمان التیمی کو بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا۔ مرزا جی اپنے ابا جی سے پوچھ لو، تجھے نہیں پتا تو یزید بن ہارون انہوں نے رب کا دیدار کیا ہے، یہ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، تاریخ بغداد میں۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا، رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے یزید حریث بن عثمان سے کچھ لکھتے ہو؟ یہ آگے سریج بن یونس اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ یہ کثیر تعداد میں محدثین ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ دوستو اس پر میری پوری تحقیق ہے، یہ میرا ریسرچ پیپر ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے والے یہ محدثین کہتا ہے اگر خواب میں دیکھنے والا پیکج ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ملتا، وہ تو پہلے مل چکا ہے، یہ تو عام ہے خواب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے۔ یہ محدثین سارے امام اوزائی ہیں، سلیمان ہے، یہ مسکلہ بن رقبہ بن مسکلہ کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے دیدار ہوا رب تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ زبیر زئی مانتا ہے توضیح الاحکام جلد 3 میں۔ آپ کے ابا جی مان رہے ہیں، مرزا جی اپنے ابا جی سے پوچھ لیا کرتے، ان کی کتابیں پڑھ لیتے تھے تو اتنا ذلیل نہ ہونا پڑتا تمہیں۔ نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں جی صحیح سند کے ساتھ ہے، تو جب پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرا سکتا ہے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی دیدار ہوا، اللہ کو دیدار، انہوں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو یہ خواب میں یہ پیکج نہیں ہوتا، یہ سب کے لیے بات ہے، یہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دو۔ احمد بن حنبل نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز، سب سے ضروری چیز، سب سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا احمد بن حنبل، اب کہانی لکھی ہے فضائل اعمال میں، اب کیا کریں، مجبوراً شرم آتی بیان کرتے ہوئے بھی، شرم آتی، کہانی لکھی فضائل اعمال میں، مجبوراً میں شرم آتی ہے، بے شرم آدمی کو کہاں شرم آئے گی۔ یہ جناب علی بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہانی فضائل اعمال سے آگے ٹر، آگے تو پڑھ، میں سارا دوستوں آپ کو دکھاؤں گا کہ کن کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتاب، تو احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ انہوں نے سمجھا کہ احمد بن حنبل کو دیوبندی مولوی تھا یا کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی بسترا اٹھانے والا تھا، جس کے دماغ میں فوراً آیا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے۔ مجھے بتائیں کہ احمد بن حنبل یہ کیسے جرأت کر سکتے تھے؟ اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ پہ میں کہ خواہ سمجھ کے پڑھو خواہ بغیر سمجھ کے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے پڑھو خواہ بغیر سمجھ کے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں امت کو کوئی اور بات بتا رہا ہے اور احمد بن حنبل کو خواب میں آ کے کوئی اور بات بتا دی ہے۔ یہ کرامت ہی ہوتی ہے، کبھی میرے پہ کوئی دیکھ لیں دوستوں، اس ڈرامے بازیاں اس کی اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو اس نے ڈرامے بازیاں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ جناب ہمیں شرم آتی ہے، یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ لیے تدبر کرو، سوچو۔ اور یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آتا ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں امام احمد بن حنبل پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، فضائل اعمال والے جھوٹ باندھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں رب کو دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے پوچھا کہ تیرے قریب آنے کا کیا ذریعہ، تو اللہ نے فرمایا قرآن پاک کی زیادہ تلاوت۔ تو میں نے کہا سمجھ کے یا بغیر سمجھے؟ اللہ نے فرمایا تلاوت کرنے سے تو میرے قریب آ جائے گا بس۔ اب کہتے ہیں قرآن پاک میں تو اللہ فرماتا ہے کہ تدبر کر لو، یا کہتا ہے سمجھ کے بغیر سمجھ کے، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور یہ کہانی ہے، بے شرمی ہے۔ تو فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، تو بھائی شرم کرو، کچھ حیا کرو، کچھ کتابیں پڑھو۔ یہ اگر نزلہ فضائل اعمال پہ نہ گراؤ، یہ کتنے محدثین کیا کہتے ہیں، یہ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔
میں ابھی آپ کو یہ لیں، اب آپ جانیں اور آپ کے یہ چیلے جانے، یہ دیکھیں اس نے جو جھوٹ باندھا ہے۔ پہلے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں کہ یہ بات کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے جناب۔ یہ واقعہ یہ دیکھیں نیچے نقل کیا ہوا سارا واقعہ، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کن کن کتابوں میں موجود ہے۔ امام ذہبی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے سیر اعلام النبلاء میں، اچھا جی، اور علی بن سلطان ملا علی قاری نے جناب علی المتوفا 1014 اور امام ذہبی کا بھی 748 ہجری 748 ہجری ایک یہ اب ہے جناب 1400، تو اب یہ 700 اب لگا لیں، یہ 7 سال پہلے کی بات ہے۔ اور ابن جوزی نے اس کتاب لکھا ہے مناقب امام احمد بن حنبل میں۔ امام ذہبی اپنے سند متصل کا اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے یہ واقعہ امام احمد بن حنبل سے سنا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رب کا دیدار ہوا، میں نے رب سے عرض کیا باری تعالیٰ تیرا قرب حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی تلاوت۔ میں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ سمجھ کے بغیر سمجھے قرب حاصل ہوگا؟ اللہ نے فرمایا بس میرے کلام یعنی قرآن کی تلاوت چاہے جیسے کر، سمجھ کر یا یعنی اللہ کا ذکر ہے، کلام ہے۔ اور اس واقعے کی امام نووی رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے جناب۔ اچھا آگے کن کن محدثین نے نقل کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہے جناب اس کی یہ جہالت۔ دوستو یہ سارے حوالے آپ نوٹ کر لیں کہ کتنے کتنے امام نووی نے اور اس کے علاوہ اور بھی مفسرین، یہ دیکھیں اسماعیل حقی نے مفسر قرآن روح البیان میں انہوں نے نقل کیا ہے، اسماعیل حقی نے جلد 3 صفحہ، اور ابو قاسم شہاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل نے، اس طرح امام شارانی نے، سارے محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یہ آپ خود دیکھ لیں، کہتا کہ یہ فضائل اعمال میں ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ بے شرم، تمہیں شرم اس چیز کی آنی چاہیے کہ تم نے پڑھا ہے کچھ نہیں۔ تو ایک صفوان خان صاحب ہے، تھوڑا اس سے بات کر لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ اس کی اور جو چالاکی وہ دکھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم صفوان بھائی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہلو، آواز آ رہی؟ مفتی صاحب ہاں میں جی آ ابھی رہی ہے۔ ریکنیکٹ کر رہا ہوں، ذرا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے یہاں پر، ابھی میں ریکنیکٹ کر رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں۔ چلے ابھی دوبارہ پھر کرتے، میں آگے اس کو ذرا دکھاتا ہوں۔ تاری ہو جائے۔ وہ سوال ایسا تھا کہ مجھے اچانک ذہن میں آیا کہ یہ بڑے عرصے سے ادھار تھا میرے اوپر کہ میں اسے ویڈیو ریکارڈنگ میں آفیشلی بھی لے کے آؤں کہ ایک رات میں 2 قرآن تھے، 3 قرآن تھے، 8 قرآن، خدا دا نہ آ جائے، اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو۔ صحابہ کرام کے زمانے میں 7 دن میں قرآن مکمل ہوتا تھا، اور وہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں عبد القادر جیلانی یا امام حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے، ڈر جاؤ، خود نہیں ڈرنا جی، خود نہیں ڈرنا، کسی اور کو نہ ڈر جاؤ، ٹھیک ہے؟ خود نہیں ڈرنا، خود شرم نہیں آنی کہ جناب میں جھوٹ بول رہا ہوں، اتنے جھوٹ بول رہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ کہتا یہ مجھے کرامت ہے کہ یہ مجھ سے سوال ہوا اور یہ جناب قرض تھا، جھوٹے انسان۔ 1.5 سال پہلے اس نے ویڈیو بنائی ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اسی میں ساری باتیں اس نے یہ کی ہیں۔ اب یہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ کل میں نے کیا کہا تھا، یہ اپنے آپ کو جھوٹا ایسے کرتا ہے۔ 1.5 سال پہلے میں نے اس کا پورا چینل ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، مجھے پتا ایک ویڈیو کا مجھے اس کا پتا ہے۔ 1.5 سال پہلے اس نے یہ ویڈیو ڈالی تھی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز میں یہ ساری باتیں اس نے کی تھی۔ یہ اتنا بڑا بے شرم آدمی ہے۔ میری کرامت ہے کہ اب مجھ سے سوال ہوا تو میں نے کہا میرے اوپر قرض ہے تو میں نے سارا بتا دوں۔ آگے کس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہا ہے میں نے پہلے بھی دکھائی، مزید ایک مرتبہ، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اتنا گندا انسان ہے یہ۔ اگر انہوں نے کیا تو اللہ انہیں معاف کرے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پچھلوں کے اوپر غضب نازل فرمائے جنہوں نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھائی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کون کون سے محدثین ہیں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ پورا میں نے آپ کو دکھایا۔ اگر یہ غضب نازل ہونا ہے تو پھر تیرے پر غضب ہونا ہے، تو ہے جھوٹا انسان۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں پر غضب نازل فرماتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے محدثین ہیں، کن کن محدثین، بخاری مسلم کے راویوں نے، یہ دیکھ لیں، بخاری مسلم کے راویوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دین ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے ایک رات میں، یہ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوری رات نماز میں گزارتے تھے،
कहता है इन्होंने झूठ बोला इन पर, और गजब तुझ पर झूठे इंसान। अच्छा, हजरत तमीम दारी साहबी ये सारी रात कुरान तिलावत करते थे। अबू हमजा ताबी एक रात में 2 कुरान मुकम्मल करते। हवाले बिल्कुल आपके सामने, आप देख रहे हैं, इसको नोट कर लें और इनके मानने वालों का मुंह काला करें। बेशर्मो, इसको समझो, इसको ये तुम्हारा ईमान खा जाएगा। नंबर 4, सुलेमान बिन तरहान तैमी रहमत 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। इमाम मुहद्दिस यजीद बिन हारून ताबी इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। ये सीर आलामिन नोबला में लिखा हुआ है। तू सिर्फ फजाइल अमाल पे लटका हुआ है, आगे नहीं पढ़ना तूने। इमाम औज़ाई ताबी रहमतुल्लाह सारी रात इबादत करते थे, सीर आलामिन नोबला में लिखा हुआ है। नंबर 7, ये बुखारी मुस्लिम के रावी मुहद्दिस अयूब सख्तियानी सारी रात इबादत में गुजारते थे। नंबर 8, इमाम ज़ुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली दिन रात में 1000 रकात पढ़ते थे। और नंबर 9, इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन बाकिर दिन रात में 150 रकातें पढ़ा करते थे। ये सीर आलामिन नोबला में लिखा हुआ है। नंबर 10, इमाम मूसा काजिम सारी रात इबादत में गुजारते थे, सीर आलामिन नोबला जिल्द 5 सफर में 464। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह 40 साल इशा के वजह से फजर नमाज पढ़ते थे। ये देखें, ये सीर आलामिन नोबला में लिखा हुआ है। तेरी दिमाग, तेरा सिर्फ कहाँ अटका हुआ है इसका दिमाग? जनाब अली फजाइल अमाल, अगेटर फजाइल अमाल आगे पढ़ना नहीं तूने। अब इसकी तफसील ये सारी फिर आगे मैंने तफसील बयान कर रही है। ये देखें, एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर आपको ये बंदा गुमराह ना कर सके, किस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। ये देखें, सुलेमान बिन तरहान, ये जनाब बुखारी मुस्लिम के रावी हज़रत अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं। बुखारी में कई रिवायात है इनकी। ये इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना है। आगे टोर मिर्जा जी, आगे टोर आगे। ये तेरे अब्बे जुबैर जई भी माना है कि हाँ जी वो इस तरह करते थे, ठीक है। ये मुहद्दिस यजीद बिन हारून है, इशा के वजू फजर की नमाज पढ़ते थे, सीर आलामिन नोबला में लिखा हुआ है। ये जो है कितनी अपना ये देखें 66 रिवायात हैं इससे बुखारी मुस्लिम में, 66 रिवायात। ये 66 रिवायात फिर आप करें, उनको डिलीट करें। ये सारे मुहद्दिसीन इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। तो किस तरह इसने धोखे दिए, मैंने पूरी तफसील की और तमाम दलाइल आपको बताए और पहुंचाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे शरीर के शर से बचाए। तो ये आगे नहीं टुरता है, ये जरा फजाइल अमाल में लिखा हुआ है, इशा के वजू से इमाम अबू हनीफा नमाज पढ़। आगे बड़े बड़े मुहद्दिसीन का अमल ये है कि अल्लाह की नौज बिल्लाह गजब हो। फिर आगे ये भी कहा, उसने कहा गद्दार हैं, मैंने शुरू में आपको दिखाया। वाजिबुल कत्ल है जो ये कहते हैं कि इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले सारे वाजिबुल कत्ल हैं। यजीद बिन हारून, सुलेमान तरखान, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उस्मान गनी का हवाला दिखाया, तमीम दारी का हवाला दिखाया आपको मैंने, अब्दुल्ला बिन जुबैर का, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस एक रात में कुरान मुकम्मल करते हैं। तो कुरान पाक पढ़ने वाले पर कहता है ये अल्लाह की गजब हो इन पर, ये अल्लाह के नबी के दुश्मन है, दीन के दुश्मन, वाजिबुल कत्ल है। इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है। ये वो शरीर आदमी जो शरारत फैला रहा है, अपने मानने वालों को कह रहा है इनको कत्ल करो, ये वाजिबुल कत्ल है, ये गद्दार हैं। खुद नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने वाला, खुदा की गुस्ताखी करने वाला किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह करीम आपको ऐसे के शरीर के शर से बचाए। ये वो शरीर है, पढ़ता नहीं आगे फजल अमाल में, कभी आगे पढ़, सीर आलामिन नोबला पढ़ा, तहजीब तहजीब पढ़, तारीख बगदाद पढ़, तहजीबुल कमाल पढ़, ये सारी हिलियत तो औलिया पढ़ी, सारी पढ़ेगा तुझे मालूम हो जाएगा कि क्या इल्म क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसके शरीर के शर से बचाए। मैंने कोशिश की ताकि आपको समझ आ जाए, तमाम हवाले आपको दिखाए। बीच में जो है वो बिजली चली गई थी, तो मैं सुफियान भाई से कहूँगा कि वो उसको रिमूव कर दे बीच वाले हिस्से को। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी अजर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।